جب مدینے کا اذن ملتا ہے تو یہ بھی بڑا خوشگوار لمحہ ہوتا ہے. جب مدینے کا سفر ہوتا ہے یہ بھی بڑا خوشگوار لمحہ ہوتا ہے. اور حقیقت یہ کہ گھر سے لے کر واپسی تک کہہ سکتے ہیں کہ خوشگوار لمحات کے گویا کہ ایک خوبصورت سے وہ فضاؤں میں یہ اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ آج مفتی حسان مدنی صاحب ہیں. ان کو آپ مدنی مذاکرے میں بکثرت دیکھتے ہیں. ہمارے استاد صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، دورہ حدیث شریف کے استاد بھی ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں. ایک عرصے سے یہ جامعۃ المدینہ میں تدریس بھی کر رہے ہیں اور پھر امامت بھی کر رہے ہیں. دارالفتہ اہل سنت میں فتویٰ نویسی کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو ایک خوبصورت سی زندگی ان کی میں پاتا ہوں اور بڑی آئیڈیل زندگی میں پاتا ہوں. پرسنل میری ایک اوپینین ہے کہ ایک شخص حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے، مسجد کا امام بھی بنے، اور پھر ماشاءاللہ امیل سنت کے ساتھ مدنی مذاکروں میں بیٹھ کر جو ایک خدمت ہو رہی ہوتی ہے امت کی، اور ایک کام ہو رہا ہے بہت بڑا مدنی مذاکرے کے ذریعے، بہت بڑا کام ہو رہا ہے امت کا کی خدمت کا، کہ ان کے جملہ مسائل کا حل جس طرح مدنی مذاکرے میں دیا جا رہا ہے، اور جس طرح ایک اوپن پلیٹ فارم پر ایک کوسچن آنسر کا سیشن ہے ایک طرح سے، اگرچہ ہم کچھ تحفظات کے ساتھ ریکارڈڈ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اوپن فورم تو ہے ہی کہ آپ سوال تو کر ہی سکتے ہیں لائیو ٹرانسمیشن کے اندر، اور وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو میکسیمم ہم آنر کرتے بھی ہیں. تو وہاں پہ ان کا بیٹھنا اور پھر سیکھنا، پہنچانا، سمجھنا، بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ مفتی حسن صاحب کے خوشگوار لمحات کے متعلق ان سے کچھ باتیں کریں گے. تو جب میں پہلے سے آتا ہوں، شروع سے بچپن، وہ بھی وہاں سے جہاں سے کچھ یاد آتا ہے بندے کو، کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ لمحات یاد رہ جاتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھتا تو بعض وقت نہیں ہوتی بچپن کی ایسی کوئی یادیں یا ایسے کوئی لمحات، ایسی زندگی کا انداز. تو اگر بالکل شروع سے چلیں ہم آپ کی زندگی میں، چاہے وہ بچپن ہو، نوجوانی ہو، جوانی ہو، سفر ہو، اگر ہم یوں شروع سے چلیں آپ کی لائف کو لے کر، تو آپ مدنی چینل کے ناظرین سے اپنا کون سا ایک اہم ترین خوشگوار لمحہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بچپن تو عام طور پہ خوشگوار ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بندے کو، تو وہ ٹینشن فری ہوتا ہے. تو اس لیے عام طور پہ اس وقت کے لمحات تو خوشگوار ہی ہوتے ہیں، اور وہ خوشگواری بہت دفعہ شرارتوں والی بھی ہوتی ہے. ایسی ہوتی ہے بندہ دوسرے سے بڑی عمر میں اگر جو سو خوشگواری کی کیفیت کا ادراک یا اس کا اندازہ نہ ہوتا، لیکن ہوتا تو بچپن بڑا ٹینشن فری ہے. ٹینشن فری ہوتا ہے. تو بچپن میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی. اب ہم دینی ماحول کے اعتبار سے گفتگو کریں تو ظاہر ہے کہ بندے کو جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے اور اس پر کوئی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت کے لمحات بندے کو خاص طور پہ یاد رہ جاتے ہیں اپنے. تو ایسے کئی معاملات پیش آئے الحمدللہ. بچپن کے اندر بھی اللہ پاک نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی وجہ سے وہ سعادت دین کے اس وقت بھی دینی اعتبار سے کئی خوشگوار معاملات یہ پیش آئے ہیں الحمدللہ. کئی میں سے کوئی، جیسے مثال کے طور پر اللہ پاک نے حفظ قرآن کی یہ سعادت عطا کی. کتنا خوشگوار لمحہ ہوتا ہوگا مفتی صاحب کہ جب آپ پڑھتے پڑھتے، یعنی قاعدے سے شروع ہوا، اور پھر اچھا اس میں بھی پھر کچھ قاری صاحب کی اور استاد صاحب کی ڈانٹ اور کچھ نہ کچھ. مجھے الحمدللہ میں جب داخل ہوا تھا مدرسۃ المدینہ میں حیدرآباد کے اندر، تو یہ پہلا مدرسہ تھا مدرسۃ المدینہ افندی ٹاؤن فیضان مدینہ کا، جو حیدرآباد کے اندر کھلا تھا. تو میری چھٹی الحمدللہ 2 سال میں صرف 3 چھٹیاں ہوئی تھیں. اچھا، یعنی حفظ کرنے تک میرا صرف 3 چھٹیاں ہوئی تھی، وہ بھی با انتہا مجبوری کی حالت کے یعنی اندر. 700 سوا 700 دنوں میں جی صرف 2 سے 3 چھٹی. 3 چھٹیاں. ایک چھٹی جو ہوئی پہلی، وہ بھی مدرسے کی طرف سے ہوئی تھی، کہ اس وقت ہوتے تھے یہ مقابلے ہوتے تھے مدارس المدینہ کے درمیان. یعنی نعت کا مقابلہ ہوتا تھا، تلاوت کا مقابلہ ہوتا تھا، اسی طرح بیان کا مقابلہ ہوتا تھا، اور ایک سوال جواب کا مقابلہ ہوتا تھا. اور سب سے دلچسپ جو ہوتا تھا وہ سوال جواب کا مقابلہ ہوتا جیسا تھا. آج ہمارا ذہنی آزمائش ہو رہا ہوتا ہے.
تو ہمارا جو تھا وہ پہلا مقابلہ جو حیدرآباد میں ہوا تھا، میں اس میں سوال جواب کے مقابلے میں شریک تھا. حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہمارے وہ سوال کرنے والے تھے. اچھا، جی عبدالحبیب بھائی ہمارے حاجی زمزم جو ہے نا یہ بہت پہلے ہوسٹنگ کر چکے ہیں یہ ذہنی آزمائش کا. عبدالحبیب بھائی کو بیان کر دو. تو وہ لمحات الحمدللہ اس میں یعنی آخر تک مقابلہ، یعنی 7 افراد، پہلے 15 تھے، پھر 7 ہوئے فائنل میں جا کے 3 پہ ختم ہوا مقابلہ، فائنل نہیں ہو سکا. یعنی 3 اس میں رہے ہم، تو 3 میں بھی شامل. تو سب سے پہلے مجھ سے ہی سوال ہوتا تھا اس میں. تو وہ لمحہ بڑا خوشگوار تھا اور بڑا وہ موقع تھا. اس میں جب جیتے تھے ہم لوگ تو پھر مدرسے کی طرف سے جو ہے وہ باب المدینہ کراچی جو ہے وہ لے کر آئے تھے. وہ میری پہلی چھٹی انعام کے طور پر. انعام کے طور پر یہاں مقابلہ تھا کچھ، تو اس میں لے کر آئے تھے. وہ پہلی چھٹی تھی. دوسری چھٹی ہوئی تھی میری، بہت حالات خراب تھے حیدرآباد کے اندر کسی وجہ سے، تو وہ میں پہنچ ہی نہیں پایا وہاں پر مدرسے میں. اور تیسری چھٹی جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی کہ سخت بیماری تھی. قاری صاحب سے ڈانٹ مجھے پڑھائی کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں پڑی. ڈانٹ یا مار کبھی نہیں ایسا ہوا کہ یہ تو آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ ہر بچہ سمجھتا ہوگا کہ یار یہ ہمیں بھی کوئی ایسا فارمولا مل جائے کہ ہمیں ڈانٹ نہ پڑے. یعنی ایسے بعض اوقات طالب علم پہ لمحات آتے ہیں، اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے، پڑھنے کا اس کا دل نہیں کرتا، ایسی چیزیں ہوتی ہیں ساری. لیکن عمومی طور پہ الحمدللہ میرا معمول رہا کہ میں پڑھ کر ہی جایا کرتا تھا. آج بھی اللہ کا شکر درس نظامی کے دوران بھی شاید کوئی ایک آدھا دن ایسا گزرا ہو کہ جس میں پہلے سے پڑھ کے نہ گیا ہوں. تمام اسباق کوشش ہوتی تھی کہ پہلے سے تیار کر کے درجے کے اندر جایا کرتا تھا، یعنی جب پڑھائی کے دوران اس وقت. تو اسی طرح حفظ کا جو دور تھا اس میں بھی کئی خوشگوار لمحات یہ تھے کہ میری عادت تھی میں فجر سے پہلے پڑھتا تھا، اور اس وقت میں جسمانی اعتبار سے کمزوری بھی بہت تھی. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں قرآن شریف پکڑ کے جب یاد کر کے اٹھتا تھا تو والدین وغیرہ سب سوئے ہوئے ہوتے تھے اور ان کی آنکھ کھلتی تھی میرے دھڑام سے گرنے کی وجہ سے. کہ عام طور پہ میں پڑھتا تھا تو اٹھتا تھا تو چکر آ جاتے تھے، گر جاتا تھا. کئی دفعہ ایسا وقت ویکنس کی وجہ سے، یعنی وہ اتنا اس فزیکلی اعتبار سے کمزوری، یعنی جسمانی کمزوری آپ کہہ لیں، وہ کہ پڑھنا اتنا زیادہ ہوتا تھا الحمدللہ، مغرب کے بعد پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا. تو ایک اس وقت کا معمول الحمدللہ رہتا تھا. 14 سال عمر تھی اس وقت. تو اسی طرح جو ہے وہ ایک دفعہ ہم گئے تھے ٹنڈو علیار، تو اس وقت میں نعتیں بھی پڑھتا تھا. تو حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تشریف لائے تھے. تو ناظرین صاحب ہم 3-4 طالب علم جو تھے ان کو لے گئے تھے وہاں پر. یہ میرا بڑا ایک ایسا لمحہ تھا. ایک تو مشتاق بھائی سے ملاقات، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ایک تنہائی کے اندر، اور ان سے باتیں اور ساری چیزیں، وہ ایک جداگانہ بات تھی. جب صبح ہوئی نا تو ہمارے قاری صاحب تھے اس حوالے سے بڑے سخت. ان کو پتہ نہیں تھا کہ رات ہم ٹنڈو علیار کے اندر گزار کے آئے ہیں اور وہاں حاجی مشتاق صاحب کے پاس لکھا ہے. صبح مدرسے آئے آپ؟ صبح مدرسے پہنچ گئے الحمدللہ، لیکن وہ سبق پڑھا نہیں تھا. اور یہ پہلا موقع تھا کہ میں سبق یاد کر کے نہیں گیا تھا. 25واں پارہ تھا، سورہ زخرف اس وقت میری چل رہی تھی، حفظ کر رہا تھا اس وقت میں. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ سنا تھا مجھ سے وہاں پر. تو اب وہ سنانا تھا تقریباً سمجھیں اس وقت 20 سے 21 لائنیں اس وقت کا سبق تھا جو روزانہ سنانا ہوتا تھا یاد کر کے. اب وہ پڑھا نہیں. اب قاری صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ پڑھ کے تو آیا نہیں ہے، اور ناراض بھی بہت ہو رہے تھے کہ اب جو ہے اس کو جو نا ویسے پہلی دفعہ شروع میں ہی سنا دیتا تھا میں، عام طور پہ سبق شروع میں سنا دیتا تھا. تو اب وہ 25 کے قریب طلباء تھے. قاری صاحب نے کہا سنانا تو ہے اپنے سبق، کچھ بھی ہو جائے، یا آپ کا قصور ہے، آپ گئے کچھ بھی کیا آپ کا معاملہ ہے. وہ پہلا دن تھا، یعنی وہ عام طور پہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا سبق کو. قاری صاحب نے جب سب کا سبق سن لیا نا 24، تو وہ اللہ سے میں دعا کیے جا رہا تھا کہ کچھ ہو جائے کرشمہ. تو ان کے پڑھنے تک مجھے 21 کی 21 لائنیں یاد ہو گئی تھی الحمدللہ. تو وہ لمحہ جو نا وہ بھولتا نہیں بعض اوقات اس کے دوران کا، وہ بڑا خوشگوار لمحہ تھا. تو ایسے مواقع الحمدللہ رہے. پڑھائی کے اعتبار سے کبھی بھی مجھے ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوئی، مار تو پڑھی نہیں الحمدللہ. آپ سے وہ نعت سننے کا بھی ذہن بن رہا ہے جو آپ نے سفر میں پڑھی ہوگی. آپ کہتے ہیں میں نعت بھی پڑھتا تھا. پڑھتا تھا الحمدللہ. تو اس ٹائم پر آپ نے کوئی نعت سنائی تھی؟ نعتیں تو اس وقت یعنی بہت الحمدللہ پڑھتے رہتے تھے. میں اپنے مرکز کی حاجی مشتاق علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی تو وہاں کوئی نعت سنانے کا حاجی مشتاق نے کوئی کلام سنایا کہ ان سے تو نارملی فرمائشیں ہوتی تھی؟ ان کی بیان تھا اصل میں، بنیادی اعتبار سے وہ بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اس وقت ہمارے جو تھے بعض نعت خواہ بہت اچھے تھے مدرسے کے، انہوں نے ایک آدھی نعت پڑھی تھی. اور شکیل بھائی ہمارے جو ہوتے ہیں ٹنڈو علیار والے، جو امیر سنت کے انداز میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس وقت نعتیں پڑھی تھیں. تو میں نے اس وقت کوئی نعت پڑھی نہیں تھی وہاں پر. اچھا.
تو اب آپ کا یہ جو ہم نے واقعہ بھی سنا زمانہ طالب علمی کا، حفظ کا، پڑھائی کے تعلق سے، تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایسے ٹپس یا ایسے کوئی نصیحت، ایسے کوئی مدنی پھول ہمیں مفتی صاحب کی طرف سے مل جائیں کہ یقیناً آپ بھی نہیں چاہتے ہوگے کہ آپ کو بھی قاری صاحب کی کبھی ڈانٹ پڑے تو اور آپ کو آپ کا سبق بھی یاد رہ جائے. تو کئی حافظ ہیں مفتی صاحب جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، لیکن اب شاید وہ خود کو حافظ کہنے والی پوزیشن میں نہیں ہے، اور شاید ان کو کہنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم حافظ ہیں. ایسی صورتحال بعضوں کی بن جاتی ہے. ان کو خود کو پتہ ہے کہ ہم حافظ رہے نہیں ہیں. اچھا، بعض ہمارے ایسے طالب علم ہیں، بچے ہیں کہ جن کو آئے دن قاری صاحب کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ پڑتی رہتی ہے. تو آپ کیا بتائیں گے کہ یہ کیا ایسا کریں کہ ان کا حص بھی باقی رہے اور ان کو یاد ہو جائے؟ اور ایک قاری صاحب کی طرف سے ڈانٹ پڑتی تو بے عزتی بہت ہوتی ہے، جی جی، سب کے سامنے جھاڑنا، نزاکت. ڈانٹنا. یہ تو مطلب بعض بچے ہوتے ہیں جو کسی تو فرق نہیں پڑتا، بلکہ روز کا ایک کا ڈوز لینا ہوتا ہے ان کو، ان کی وہ غذا ہو جاتی ہے، اور مزہ بھی نہیں آتا ہوگا بیچارہ بچوں کو کہ قاری صاحب آج آپ نے کچھ ہمیں ڈانٹا واٹا نہیں ہے. تو کیا ایسا کریں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو ڈانٹ ڈپٹ پر تو پریشان، میں خود اپنی بتا دوں کہ مجھ سے جو برداشت کمی ہوتی ہے. برداشت نہ ہونے سے مراد اگر مجھے ابھی کا تو نہیں پتا، کافی عرصہ سے کسی نے ڈانٹا نہیں ہے، پہلے یہ تھا کہ کوئی ڈانٹے یا سخت بولے نا تو شاید میں رو پڑوں، طبیعت میں ایسا تھا تو میں برداشت اس طرح سے کم کر پاتا تھا. تو بہرحال لیکن طبیعت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اساتذہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو یا سختی ہو. ان کا اپنا میٹر ہے، وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، لیکن طالب علم کو اس پہ برداشت کرنا ہوتا ہے، ان کو صبر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر پڑھنے والے بچوں میں بھی آپ کی طرح کے مزاج کے بچے ہوں گے؟ ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. ایسا نہیں کہ طبیعتیں تو مختلف ہوتی ہیں نا، ہو سکتا ہے بعضوں کی نزاکت بہت زیادہ ہو، بعض واقعی وہ ہوتے ہیں جو آپ نے کہا کہ ان کو روز کی ایک ڈوز ضروری ہوتی ہے کہ ان کو نہ دیں. آپ کو زیادہ واسطہ کس سے پڑا ہے، آپ والی طبیعت سے یا ڈوز والی طبیعت سے؟ اصل میں نے جو پڑھایا ہے وہ بڑی کلاسوں میں پڑھایا ہے. عام طور پہ میں جب فارغ التحصیل ہوا تو ڈائریکٹ مجھے دور حدیث پڑھانے کے لیے دیا گیا کسی وجہ سے، اور چھوٹی کلاسوں میں یعنی چھوٹے جو درجات ہیں وہ کم پڑھا ہے میں نے. پہلا، دوسرا، تیسرا، ہاں، یہ کم پڑھا ہے. عام طور پہ دور حدیث میں میرے اسباق رہے ہیں یا 10 8ویں درجہ، 8ویں ہے، اور اسی طرح تخصص کے اندر عام طور پہ پڑھا ہے، یا دارالفتہ میں جو اب تدریب ہوتی ہے وہ میری یعنی جو عالم بننے کے آخری کلاس میں ہیں اور جو مفتی بننے کے لیے جنہوں نے داخلہ لیا ہوا ہے ان کو پڑھانے کا موقع زیادہ ان کو پڑھاتا رہتا. ابھی بھی انہی میں پیریڈ ہے میرے پڑھانے کے. تو عام طور پہ مجھے اصل میں ایسا رہا نہیں ہے سلسلہ کہ میں یعنی کسی کو مارنے کا تو شاید دوران یہ جو آپ کی طبیعت بھی نہیں ہوگی اور اپنا نظام بھی نہیں ہے. یہ ہاں نظام ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو یہ یہ جو درس نظامی ہے اس میں کبھی کسی کو مار پیٹ کا تو بالکل مارا کبھی نہیں مارا. درس نظامی میں کبھی کسی کو نہیں مارا. اور ظاہر ہے وہ ماروں بھی کس کو، بعض اوقات تو وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو یوں اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے، یعنی ہاں ان کے سامنے وہ جسمانی اعتبار سے چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھلے ادب کر رہے ہوتے ہیں، احترام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ویسے بھی ان کو کون مارے گا. اور ہمارا نظام ہی نہیں ہے مارنے کا. بہرحال ہمارے یہاں ضرب شدید اور ضرب خفیف کی وہ ہوتی ہے، یعنی سخت مار اور ہلکی مار، لیکن ہمارے یہاں دونوں ماروں کی ممانعت ہے کہ نہ مدرسۃ المدینہ میں اس کی اجازت ہے، نہ جامعۃ المدینہ میں اس کی اجازت ہے. تو پالا تو ہر طرح کے طلباء سے پڑھتا ہے، سمجھانا بھی پڑتا ہے. بعض بہت زیادہ جو ہے وہ ذہین ہوتے ہیں اور سمجھدار ہوتے ہیں، اور ان کی طبیعت واقعی ایسی ہے کہ ان کو ڈانٹا نہیں جا سکتا. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ آتا ہوگا، لیکن اس کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ عام طور پہ ایسے افراد ہوتے ہیں تو وہ ناظم صاحب کے ذمے لگا دیا جائے کہ وہ خود ہی ان کو سمجھا لیتے ہیں. اصل میں میرے پاس جو درجے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ 200 250 300 طلباء ہیں. اب ہر ایک کو اس طرح ان کی تمام چیزوں کے اوپر پکڑ کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ عام طور پہ ناظم ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں. حافظ قرآن پاک نہ بھولیں. دیکھیں، اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ پڑھنا نہ چھوڑیں. ہوتا یہ ہے کہ جو حافظ قرآن پاک بھول جاتے ہیں، ان کا کچا ہو جاتا ہے، تو وہ اتنے ڈسٹرب و پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز، آپ جو بھی حافظ قرآن ہے، ویسے تو ہر ایک کو قرآن پڑھنا چاہیے، جو حافظ قرآن ہے وہ ایک روٹین بنا لے کہ اس نے پارہ سوا پارہ بھلے دیکھ کر پڑھنا ہے. اگر یہ مسلسل روزانہ پڑھتا رہے گا نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بھول جائے، بالکل یہ بھول جائے. 1 سال پڑھے گا مسلسل، 10 12 اس کے ختم ہو گئے، دیکھ کر ہی اس کے ختم ہوئے، اس کی پہلے کے مقابلے میں وہ خود دیکھے گا کہ مضبوطی آئی ہے. پھر پڑھے گا، پڑھتا رہے گا تو مضبوطی آتی رہے گی. اصل ہوتا یہ ہے کہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کی وجہ سے وہ کمزوری بڑھتی چلے جاتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی.
تو اگر اپنی عادت بنا لیں، دو طرح کی عادت بنا لیں. ایک تو یہ کہ آپ ایک پارہ مقرر کر لیں کہ جو آپ نے مستقلاً روزانہ پڑھنا ہے، اور ایک آپ حصہ مقرر کر لیں، 2 رکوع کا، 3 رکوع کا، 4 رکوع کا، ایک پاؤ رب جو ہوتا ہے اس کا مقرر کر لیں کہ اس کو میں نے 3 سے 4 مرتبہ پڑھنا ہے. بھلے دیکھ کے پڑھنا ہے یا آدھا دیکھ کے آدھا بغیر دیکھے پڑھنا ہے، نظریں اٹھا کے نظریں اس پر رکھ کے پڑھنا ہے. تو اس طرح جب آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس میں آپ کے لیے مضبوطی آتی چلی جائے گی. نہیں، اس کے ویسے تو طریقے بہت ہوتے ہیں، اساتذہ بخوبی اس حوالے سے جانتے ہیں کہ کیسے طالب علم کو مضبوط کروانا ہے، لیکن اب بہت سے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اب مدرسے کے اندر نہیں ہوتے، جامعہ کے اندر نہیں ہوتے، اور ان کو پکا کرنا ہوتا ہے اپنا قرآن پاک. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پڑھنا کبھی بھی نہ چھوڑیں، پڑھنے کی عادت رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پختہ ہو ہی جائے گا. اور بچوں کو جو ڈانٹ پڑتی ہے ان کو تھوڑا سمجھائیں کہ ان کو ڈانٹ نہ پڑے، یہ کیسے ہو؟ نہ پڑھے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کام کریں کہ اس میں قاری صاحب ناراض نہ ہوں. لیکن بعض اوقات یہ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات بندے کے ساتھ آ جاتے ہیں، پڑھائی نہ ہو تو شرارتیں ہو جاتی ہیں. تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس صورت میں برداشت کرنا